امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دو باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم اپنے یہاں طلبہ کو جب پڑھاتے ہیں تو ان کو تو بتاتے ہیں، آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت تیز تھا۔ یہ بچے پوچھتے ہیں نا کہ حافظہ کیسے تیز ہوگا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت تیز تھا، اور اس کی وجہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ طلبہ کو چاہیے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب تقوی ہوگا تو حافظہ بھی تیز ہوتا ہے۔ کتنا حافظہ تیز تھا ان کا، اور کتنے نیکوکار تھے۔ دو واقعے سنیے۔ امام بخاری کے ایک ساتھی ہے وراق بخاری، وہ فرماتے ہیں امام بخاری کو تیر اندازی کا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ تیر اندازی کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، تو وہ تیر جا کر ایک پل کو لگ گیا۔ لکڑی کے پل ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ پل کا کچھ نقصان ہو گیا، اور وہ کسی آدمی کی ملکیت تھی وہ پل۔ تو امام بخاری پریشان ہو گئے، اور وراق سے کہا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ، مالک کے پاس جاؤ، اور اس سے کہو کہ تمہارے پل کا نقصان ہو گیا ہے، ہم اس نقصان کو ٹھیک کرتے ہیں، یا ہم سے پیسے لے لیجئے، یا ہمیں معاف کر دیجئے۔ جب مالک کو پتہ چلا کہ امام بخاری نے تیر اندازی کی ہے اور پل کو نقصان ہوا، کہا کہ امام بخاری تو وہ انسان ہے کہ جس پر میں اپنا سارا مال بھی لٹا دوں تو کم ہے، جاؤ میں نے معاف کیا ان کو۔ امام بخاری اتنے خوش ہوئے کہ ایک شخص کا حق تھا، میں نے اس کا حق ضائع نہیں کیا۔ اس دن امام بخاری اتنے خوش تھے کہ خوشی میں انہوں نے طلبہ کو 500 حدیثیں سنائیں اور 300 درم صدقہ کیے۔ یہ تقویٰ تھا ان کا۔ اور حافظہ کتنا تیز تھا امام بخاری کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ غضب کا حافظہ تھا۔ ایک مرتبہ بغداد میں آئے تو وہاں کے جو اس زمانے میں تو ہر جگہ علماء ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، انہوں نے کہا ہم امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے 10 آدمی تیار کیے اور ان کو 10 حدیثیں دی، ٹوٹل 100 حدیثیں۔ ہر حدیث کی سند میں اور ہر حدیث کی متن میں گڑبڑ کر دی۔ جو اصل سند تھی اور جو متن تھا حدیث کا، اس میں گڑبڑ کر دی۔ اب جب امام بخاری آئے تو وہ 10 آدمی کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں سنائی۔ امام بخاری نے کہا لا اعرف، میں نہیں جانتا۔ جب وہ حدیث سناتا آپ فرماتے میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اب جب 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں سنائی تو جو پبلک تھی تو وہ سوچنے لگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کو یہ حدیثیں نہیں معلوم۔ لیکن جو علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری نے غلطی پکڑ لی ہے۔ جب وہ 10 آدمی خاموش ہوئے تو امام بخاری کھڑے ہوئے، کہا سنو صحیح حدیثیں یہ ہے۔ پہلے آدمی نے جو 10 حدیثیں سنائی تھی سند کے ساتھ، ان 10 حدیثوں کو صحیح سنایا، پھر دوسرے آدمی کی 10 حدیثوں کو صحیح سنایا، پھر تیسرے کی، اس طرح 10 آدمیوں کی 10 حدیثیں، پوری 100 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ اسی وقت سنا دی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی امام بخاری کے لیے کہ 100 حدیثیں صحیح سنا دی، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تو حافظ الحدیث تھے۔ کمال ان کا یہ تھا کہ جو 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں جس ترتیب سے سنائی تھی اسی ترتیب سے واپس سنائی۔ اتنا بڑا آدمی تھا امام بخاری۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔